للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے اور دن سوموار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہے۔ صحیح تاریخ جو ہے سیرت نگاروں کے یہاں کتنی تاریخ ہے؟ 9 ربیع الاول۔ کچھ لوگ، کچھ مورخین، کچھ سیرت نگار 12 ربیع الاول لکھتے ہیں اور کچھ 9، لیکن صحیح تاریخ جو ہے وہ 9 ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 9 ربیع الاول دن سوموار کو ہے۔ آج سوموار کا دن بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج ہی کے دن میں پیدا ہوا تھا اور آج ہی کے دن مجھے نبوت ملی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اگر کوئی اور اللہ کے رسول ویسے بھی ہفتے میں 2 روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع اور سنت اس لیے ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی اور 9 ربیع الاول کو اور 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول کی وفات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تمام مورخین، جتنے بھی مورخین سیرت نگار آپ کو لکھیں گے، سب 12 ربیع الاول ہی کو آپ کی وفات ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن صحیح سیرت نگاروں نے جو لکھا وہ 9 اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 63 سال زندہ رہے۔ کتنا؟ 63 سال۔ نبی آپ بنائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال۔ 40 سال کے بعد جب نبی بنائے گئے آپ، تو نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ اور نبی بنائے جانے کے بعد نہیں، نبوت کا اعلان نہیں، نبی ہی 40 سال غار حرا میں آ کر تھے۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو غار حرا میں حضرت جبرائیل آئے اور وہیں آ کر نبوت ملی آپ کو اور وہیں سے آپ کو نبی بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ بچپن ہی سے نبی تھے؟ نہیں، بچپن سے نبی نہیں تھے۔ ہاں، سب کچھ تھا، آپ کا شق صدر ہوا، آپ کا سب کچھ ہوا، لیکن 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے، آپ کو ریہرسل کرایا گیا، بہت ساری چیزیں آپ بتلائی گئیں، آپ امین ہوئے، صادق ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی جو ہے غلط کام نہیں کیے۔ پورے مکہ والوں کے درمیان آپ کا ایک بہترین چھوی جس کو کہتے ہیں آپ وہ تھا۔ ٹھیک ہے، 40 سال جب آپ کی عمر ہوگی تو نبی کی عمر جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچپن سے پیدائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سن رشد جو ہے جب اس عمر کو پہنچ جائیں آپ کہ آپ اچھے برے کی یا تمام چیزوں کی آپ کو تمیز ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبی بنایا۔ تمام 40 سال جب ہو گئی تب آپ غار حرا میں گئے، تب حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، اے محمد پڑھو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، وہ پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ 3 بار یہ جملے کہے، تب حضرت جبرائیل نے کہا کہ 2 سے روایت کا اقرا، تب اللہ کے رسول نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی سورہ الق کی 5 آیتیں آپ پر اترتی ہیں اور وہیں سے پھر آپ کو نبوت ملتی ہے۔ نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ کتنا سال؟ 13 سال۔ اور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے آپ تو 10 سال آپ مدینہ گئے، تو کتنا ہو گیا؟ 23 سال نبوت کا دور اور 40 سال نبوت سے پہلے، تو ٹوٹل 63 سال۔ 63 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا کہیں بھی جشن نہیں منایا، نہ نبی ہونے سے پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد۔ 63 سال نہ آپ نے کہیں کیک کاٹا، نہ آپ نے کہیں خوشی منائی، نہ آپ نے کہیں جو ہے جشن منایا، نہ کہیں جھنڈا پھہرایا، نہ کہیں آپ نے تکبیر لگائی۔ ہاں، آپ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسی چیز نہیں ہے، اور عام زندگی میں امت کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی امتی اپنا جنم دن نہیں منا سکتا ہے، اپنا کیک نہیں کاٹ سکتا ہے، خوشی نہیں منا سکتا۔ ہمارے بچے ہمارے معاشرے میں جب سال گزرتا ہے تو لا کے گھروں میں کیک کاٹتے ہیں، ہے نا، ہمارے گھروں میں لا کر کے جو ہے بچے خوشیاں مناتے ہیں، جس کو برتھ ڈے کا نام دیا جاتا ہے، جنم دن کا نام دیا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی اصول نہیں، شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شریعت نے اس کو منع کیا ہے سختی کے ساتھ، کیونکہ برتھ ڈے اور جنم دن منانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کیا ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے، لیکن شرعی کوئی دلیل نہیں۔ تو اسے بھی انسان جب آگے بڑھتا ہے تو 1 سال عمر کم ہوتی ہے لیکن زیادہ ہوتی ہے نا۔ اب جب عمر کم ہو رہی ہے تو خوشی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ عمر کم ہو گئی، آپ مثال کے طور پر 60 سال، ہر سال آپ کی عمر 1 سال گزر رہا ہے، دھیرے دھیرے کمی ہو رہی ہے نا، تو خوشی نہیں، اس طرح کی چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے۔
رہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اجلہ صحابہ کرام، آپ کے وہ صحابہ کرام جو آپ پر مر مٹنے والے تھے، جو آپ پر جان نثار تھے، جو آپ پر جان دینے والے تھے، وہ صحابہ کرام جو اپنا گھر بار چھوڑ دیے، مال و دولت چھوڑ دیے نبی کی راہ میں، آپ ابو بکر سے لے کر کے اور جتنے بھی صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، سب کو آپ لے لیجئے، پوری زندگی پڑھ لیجئے، پوری سیرت پڑھ لیجئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول کی جنم دن منایا ہو، کہیں آپ اللہ کے رسول نے کہا ہو۔ اس بات اللہ کے رسول کی ایک ایک حکم کی تعمیل کرنے والے صحابہ کرام تھے، آپ کی زبان سے نکلا نہیں کہ آپ حکم کی تعمیل کے لیے لوگ کھڑے رہتے تھے، ہے نا، آپ کے مجلس میں، آپ کی محفل میں یا نہ ہو تب بھی صحابہ کرام مر مٹنے والے تھے، چاہے وہ جنگ کا حالات ہو، چاہے وہ مدینے میں رہنے والے حالات ہو، مکہ میں رہنے والے حالات ہو، کہیں بھی ہو، جہاں بھی اللہ کے رسول کا حکم آ گیا خلاص سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، خلاص۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جنم دن بنایا ہو اور آپ نے حکم دیا اور نہ منائے ہو، کیونکہ نہ آپ کا حکم تھا اور نہ صحابہ نے منایا۔ آگے آپ پڑھیں، صحابہ کے بعد تابعین کا ہی معاملہ تھا، تبع تابعین کا ہی معاملہ ہوا، ائمہ کرام حضرت امام حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ، یہ سارے جتنے ائمہ کرام بڑے بڑے تھے، اسی لیے کوئی ایسا جنم دن نہیں۔ تو پھر یہ بدعت شروع کہاں سے، اس مہینے میں کہاں سے بدعت آئی ہے؟ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو مصر میں سب سے پہلی یہ بدعت جاری ہوئی 4 صدی ہجری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 400 سال کے بعد، ٹھیک ہے، اور پھر 6 صدی میں مزید اس کا اضافہ ہوا، جو ملک اربل نے، مظفر الدین جو بادشاہ تھا کوکبوری، پھر اس نے 6 صدی میں مزید اس کا اضافہ کیا۔ تو جو چیز اللہ کے رسول کی وفات کے 400 سال 600 سال کے بعد منائی گئی ہو اور اس کو بنایا گیا اور ایجاد کیا گیا ہو، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ دین ہو سکتا ہے؟ دین تو مکمل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حجۃ الوداع کے موقع پر آیت اتری تھی تو کہا اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یعنی دین اسلام مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے نعمت کو پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی و خوش ہوں۔ تو دین مکمل ہے، اب اس میں آپ کٹوتی کریں، بڑھوتی کریں، اضافہ کریں، ملائیں، آپ کو اچھا لگے اس لیے کریں، لوگ معاشرے میں کیا کہیں گے یہ کریں، نہیں، اس سے مطلب نہیں آپ کا۔ دین جب مکمل ہے تو ہم اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس میں بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز دنیا کا عمل کوئی بھی ہے، اگر ہمیں اچھا لگے ہم اس لیے کریں، تو یہ شیطان جو ہے نا اس کو سجا کے سنوار کے خوب بہترین طریقے سے پیش کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم کر لیا تو کیا حرج ہے، کرنے میں کیا حرج ہے، یہ شیطان سمجھاتا ہے۔ تو کرنے میں حرج اس لیے ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے، ہمارے نبی کا حکم نہیں ہے، شریعت محمدیہ میں چیز نہیں ہے، تو دین مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز 400-600 سال کے بعد آئی ہو دنیا میں، وہ کبھی دین نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہا کہ جو چیز یا جس شخص نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس منہ امرنا فہو رد، کہا کہ اگر کوئی ایسی چیز جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، کام نہیں ہے، ہم نے اس کو انجام نہیں دیا ہے، فلیس امرنا فہو رد، تو کہا اللہ کے رسول نے اگر میرا حکم نہیں اس پر تو یہ جان لیجیے کہ وہ چیز مردود ہے۔ تو گویا کہ اگر دین میں کوئی بھی چیز، صرف عید میلاد کی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز چاہے وہ محرم کے مہینے میں ہو، چاہے وہ حلوہ خوری کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، یا چاہے وہ کوئی اور مہینے ہو، آپ اگر اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے کوئی چیز آپ کرتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، عبادت، یہ جان لیجیے کہ آپ بدعت بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے، عبادت کے کرنے کے لیے دلیل چاہیے، نہ کرنے کی نہیں چاہیے، کریے کرنے کی دلیل میں پائی جو ہے آپ تلاشنا ہے۔ جس عبادت کو ہم کر رہے ہیں آیا اللہ کا حکم ہے یا نہیں، نبی کا حکم ہے یا نہیں، یہ نہیں کہ منا لیا تو کیا حرج ہے، کر لیا تو کیا حرج ہے۔ حرج اسی لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا، حرج اسی لیے ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو عبادات جتنی ہے توقیفی ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے یہ، اس لیے عبادات سمجھ کے جو آپ کریں اور اس کی دلیل میں موجود ہو تو وہ یا تو بدعت ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو عید میلاد بھی ہے، آج یہاں 9 ہے 12 ربیع الاول خوب منائیں گے، جھنڈے پھہرائیں گے، ایک بدعت کے پیچھے کتنی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں آپ اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر عید میلاد مناتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈھول باجا تماشا، کمکمی لگانا، سڑکیں روشن کرنا، گلیوں کوچوں کو سجانا، عورتوں مردوں کا اختلاط، ناری تکبیر نعرہ رسالت، مکہ مدینہ کی تصویریں بنانا، چوراہوں پر چاروں طرف سے اکٹھے ہونا، سڑکوں کا جام کرنا، نہ جانے کتنی کتنی بدعات اس میں ایجاد ہوتی ہے، ایک چیز نہیں، اور کتنے نقصانات ہیں اس کے آپ تصور نہیں کر سکتے، کتنے اس میں
झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, हुकूमतों से टकराव होता है, कितने लोगों की कभी कभी जानें चली जाती हैं, कितने माल ज़ाय होते हैं, बर्बाद होते हैं, है ना। कितने आप देखो कि गलियों कूचों को सजा सजा करके सिर्फ ये जो है नबी की मोहब्बत के नाम पर कितने पैसे ज़ाय किए जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या नबी की मोहब्बत सिर्फ एक दिन है? साल के 12 महीने 365 दिन होते हैं, क्या एक दिन मोहब्बत जताने से मोहब्बत काफी है? मोहब्बत करनी है तो पूरे साल करो, है ना। मोहब्बत का मतलब ये होता है कि जिस चीज को नबी ने हुक्म दिया उसको बचा लाए, ये मोहब्बत है। आशिक जो होता है वो माशूक का फरमाबरदार होता है, ठीक है। आप नबी के मुहिब हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, तो नबी के जो मुहिब हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनका काम क्या है? एक दिन साल में झंडे उठा दे और नारे तकबीर नारे रसालत लगा दे और उसके बाद मस्जिद छोड़ दें, मदरसा छोड़ दें, उसके बाद नमाज छोड़ दें, रोजे छोड़ दें, जितनी बुराइयां सब करने लगे, ये तो मोहब्बत की दलील नहीं हुई। मोहब्बत की दलील है कि आप नबी ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नबी कहा रोजा रखो, रोजा रखो, नबी ने कहा दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, नबी ने कहा पैजामा पहन तकनी से ऊपर रखो, पैजामा से ऊपर रखो, है। नबी ने कहा सदका दो, ज़कात दो, खैरात दो, है। नबी ने कहा अच्छे अखलाक से पेश आओ, नबी ने कहा किसी को तकलीफ मत दो, नबी ने कहा कि पड़ोसी को हुकूम अदा करो, वालिदैन को हुकूम अदा करो। फिर पूरी जिंदगी सियाह है और एक दिन जो है आप नबी की मोहब्बत के नाम पर झंडे फहरा दें और उसके बाद पूरा साल आपकी जिंदगी सियाह बनी रहे, ये तो मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत की दलील नहीं। हमारा हाल क्या है? हम नबी को मानते हैं लेकिन हम नबी की नहीं मानते, ये हमारा हाल है। नबी को मानेंगे, नबी के नाम पर हम जान निछावर कर देंगे, नबी के नाम पर अगर कोई कार्टून बना दे तो हम पूरे मुल्क पे हंगामा मचा देंगे, नबी के नाम पर कोई गाली गलौज दे दे तो हम मरने को तैयार हैं। ठीक है, ये अपनी जगह तो मोहब्बत, लेकिन नबी की बात भी तो माननी चाहिए। लगे कि आप मुसलमान हैं, लगे कि आप नबी की मोहब्बत के दावेदार हैं, तो इसलिए इस महीने में इस तरह की हरकतें जो लोग करते हैं ये बिदअत है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग इसमें ताउन करते हैं वो भी मुजरिम है। ताउन करना मतलब चंदा देते हैं, चाहे वो शाबान के महीने में चंदा देना हो, चाहे वो मुहर्रम के महीने में चंदा देना हो, चाहे वो ईद मिलाद के नाम पर चंदा हो, या गैर मुस्लिमों के त्यौहार जितने हैं, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, फला हो, कहीं भी आप अगर ऐसे मकाम पर आप चंदा देते हैं जहां ताउन अलल इस्म है, यानी गुनाह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, तो आप भी बराबर गुनाह के शरीक हैं। ये न समझें कि हमारे घर लोग पहुंच गए तो भाई आपका भाई बेटा, आपका बाप, आपका भाई सऊदिया रहता है, लाओ गलियां सजाना है, लाओ 50 रुपए नहीं, हमें 500 रुपये आपसे चाहिए। आपने अगर चंदा दिया तो आप बराबर का मुजरिम हैं। आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहनें, आपके घर वाले अगर उस मेले में, ठेले में, उस जुलूस में शरीक होते हैं, वहां जाते तो बराबर के आप शरीक मुजरिम हैं। क्यों? इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ये कुरान क्या है? वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ने कहा नेकी और भलाई के कामों में मदद करो, गुनाह और सरकशी के कामों में मत करो। हमेशा इंसान को नेकी के भलाई के कामों में मदद करनी चाहिए। मस्जिद बनना आप चंदा दीजिए, मदरसे बनने चंदा दीजिए, किसी गरीब मिस्कीन की जरूरत आप दीजिए, है ना, किसी यतीम की जरूरत आप दीजिए, किसी किताब कापी की जरूरत दीजिए, कुरान खरीद करके मस्जिद में रख दीजिए, आप दीजिए, कौन मना करता? बड़े रास्ते आपके पास है। लेकिन आपका नाच गाना और आप चंदा दे रहे हैं, आप खाने काबा का और मस्जिद नबी का जो है पूरा बनाया जा रहा है, ट्राली पर रखा जा रहा है, उसमें चंदा दे रहे हैं आप, बाकायदा मुजरिम है आप इस बात। इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो आपके गुनाह का सबब बन जाए। अगर गुनाह हो रहा है और आप उसके ताउन के लिए लीजिए तो आप बराबर मुजरिम है। इसलिए जो भी हमारे माशरे में रहते हैं, बसते हैं, उनको चाहिए कि अल्लाह के रसूल की तालीमात को अपने सामने रखें। अगर निजात चाहते हो, अगर चाहते हो कि जन्नत में जाएं, तो आपको नबी की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा आइडियल नबी को बनाया है, किसी और को नहीं बनाया है। शैतान खेलता है हम लोगों से, नबी की तालीम से हटा करके और गैरों की तालीम में दाखिल कर देता है। हमारे यहाँ में क्या फर्क है? ईसाई 25 दिसंबर को मनाते हैं ना क्रिसमस डे, और हम 12 में रबीउल अव्वल को नबी की मिलाद मनाते हैं। क्यों भाई? उनमें हमारे में क्या फर्क है बताइए? वो ईसाई है जिसको आप कहते हो कि यहूदी ईसाई गिरादे दरगाह है, जिसके लिए आप हमेशा नमाज में कहते हो गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह ताला हमें उन रास्तों से बचा जो जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, यानी यहूद व नसारा पर। तो 25 दिसंबर को ईसाई क्रिश्चियन मनाता है क्रिसमस डे, और आप 12 रबीउल अव्वल को मनाते हो विलादत अल्लाह के रसूल की, वो भी मनाता, आप भी मनाते हो। इसलिए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो कुफ्फार से मुशाबहत हो, यहूद व नसारा से मुशाबहत हो। आप नबी की मोहब्बत है और होनी चाहिए, हर बंदे को होनी चाहिए। अगर नबी की मोहब्बत नहीं तो मुसलमान नहीं है। लेकिन मोहब्बत का दावेदार होने का मतलब नहीं है कि झंडे फहराओ, मोहब्बत के दावेदार होने का मतलब नहीं है कि नारे तकबीर नारे रिसालत लगाओ, चीखे चिल्लाओ। नबी मोहब्बत का मतलब ये कि अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारो, नबी ने हुक्म दिया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ो, देखो कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी कैसी है। अल्लाह ताला सब नेक बनाए, साले बनाए, बिदअत और खराबात से महफूज रखे और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन।